العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 108 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. وعلی ھذا قلنا فی قولہ علیہ السلام اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء فإنه لا يقدم الداء على الدواء. دل سياق الكلام على أن المقل لدفع الأذى أن لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا يكون للإيجاب. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء عقيب قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات يدل على أن ذكر الأصناف لقطع تمعيهم من الصدقات ببيان المصارف لها فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى الكل. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے سیاق کلام کی وجہ سے معنی حقیقی کے ترک کرنے کے قرینے پر دو مسائل متفرق کر کے بتلائے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا. حدیث یہ ہے اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ. یہ حدیث اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گی. حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو تم اس کو ڈبو کر نکال لو، اس لیے کہ اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں گرتے وقت بیماری والے پر کو پہلے ڈالتی ہے اور شفا والے پر کو بعد میں ڈالتی ہے. اس فرمان میں فَانْقُلُوهُ تم اس کو ڈبو دو امر ہے، اور امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، لیکن اس کے سیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءً وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ. یہ سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کو ڈبو کر نکالے، تاکہ جراثیم والے پر کے بعد شفا والا پر ڈوب جائے اور بیماری والے جراثیم اس سے مر جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے، بغیر ڈبوئے ہی اس کو نکال دیں گے اور پھر کھانے پینے کی وہ چیز استعمال کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنا پر ہم سے بیماری کو تکلیف دور کرنے کے لیے ڈبونے کا امر فرمایا، اس لیے یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا. ایسے شفقت والے امر کو امر ارشادی بھی کہا جاتا ہے. یہ امر تعبدی یعنی عبادت والا امر نہیں ہے جو کہ شریعت کے حق کے طور پر دیا جاتا ہے، اور یہ وجوب کے لیے آیا کرتا ہے. اس لیے اگر کسی نے بغیر ڈبوئے مکھی نکال لی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ، سیاق کلام کی وجہ سے معنی حقیقی کے ترک کرنے پر دوسرا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ سے متفرق کر کے بتلایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے. اس بات پر ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ الصدقات سے مراد صدقات واجبہ ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ صدقات فقراء کے لیے ہے،
نمبر 1 مساکین کے لیے، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہے، والمساکین، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے ہے جن کی دل جوئی منظور ہو، وفی الرقاب، مکاتبوں کے لیے ہے، والغارمین، قرضداروں کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے یعنی مجاہدین کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ان 8 اصناف میں سے کسی ایک صنف کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور پھر ایک صنف میں سے اس کے کسی ایک فرد کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ مثلا کسی ایک فقیر کو زکوٰۃ دے دے، یا ایک مجاہد کو، یا ایک مقروض کو دے دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ان اصناف ثمانیہ کو دینا ضروری ہے، اور پھر ہر صنف کے کم سے کم 3 آدمیوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ایک صنف کو یا اس کے ایک فرد پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کو لام استحقاق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ صدقات ان فقراء وغیرہ کا حق ہے، اور پھر اصناف ثمانیہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جمع کے کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں، تو ہر صنف کے کم سے کم 3 افراد کو دینا ضروری ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لام استحقاق کی وجہ سے سب کو دینا ضروری ہوا، اور جمع کی وجہ سے کم از کم 3 افراد کو دینا ضروری ہوا۔ اس لیے کسی ایک صنف کو یا اس کے ایک فرد کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کی ذمہ داری سے آدمی نہیں نکل سکتا، لیکن ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لام استحقاق کا معنی سیاق کلام کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے، اور وہ سیاق یہ ہے کہ انما الصدقات کی آیت کریمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ منافقین میں بعض ایسے ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، اگر صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین کو ذکر فرما کر صدقات سے منافقین کی امید کو ختم فرما دیا کہ صدقات کا مال ان لوگوں کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا، منافقین کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ ان اصناف کو ذکر کرنے سے مقصود ان صدقات سے منافقین کی طمع اور امید کو ختم کرنا ہے۔ ان تمام اصناف کا صدقات میں حق بتانا مقصود نہیں، اس لیے لام استحقاق کا معنی اس سیاق کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ لہذا زکوٰۃ کی ذمہ داری سے نکلنا تمام اصناف کو زکوٰۃ ادا کرنے پر موقوف نہیں ہوگا، بلکہ کسی ایک صنف کو اور ایک صنف کے بھی کسی ایک فرد کو زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی زکوٰۃ کی ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، سیاق کلام کی وجہ سے ترک حقیقت کی بنا پر ہم نے کہا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، سیاق کلام کی وجہ سے ترک حقیقت کی بنا پر ہم نے کہا،
فی قولہ آپ علیہ السلام کے فرمان اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوہ ثم انقلوہ فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخرى دواء وإنہ لیقدم الداء علی الدواء۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے فَانْقُلُوهُ تو اس کو ڈبو دو، ثُمَّ انْقُلُوهُ پھر اس کو نکال کر پھینک دو، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور مکھی بیماری والے پر کو شفا والے پر مقدم کرتی ہے۔ اب عبارت کو سمجھیے۔ والا ہادہ کلنا، سیاق کلام کی وجہ سے ترک حقیقت کی بنا پر ہم نے کہا آپ علیہ السلام کے فرمان اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوہ ثم انقلوہ فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخرى دواء وإنہ لیقدم الداء علی الدواء میں کہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے سیاق کلام دل سیاق الکلام، سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان المقل کہ مکھی کو ڈبونے کا حکم، ان المقل مکھی کو ڈبونے کا حکم ہم سے بیماری کو دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ امر تعبدی کے لیے جو شریعت کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان میں سیاق کلام فإن إحدى جناحیہ داء یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مکھی کے ڈبونے کا حکم ہم سے بیماری دور کرنے کے لیے ہے، لا لی امر تعبدی کن نہ کہ امر تعبدی کے لیے ہے جو شریعت کا حکم ہے۔ لا لی امر تعبدی عبادت والے حکم کے لیے نہیں ہے، شریعت کے حق کے طور پر۔ فلا یکون للایجاب لہذا یہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ وقولہ تعالی اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں عقیب قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان ومنہم من یلمزک فی الصدقات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں کے بارے میں ہم نے کہا کہ یدل علی ان ذکر الاصناف اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد انما الصدقات للفقراء کے بارے میں کہ یدل یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصناف کا ذکر اصناف ثمانیہ کا ذکر صدقات سے منافقین کی لالچ اور طمع کو ختم کرنے کے لیے ہے، صدقات کے مصارف بیان کر کے صدقات کے مصارف بیان کر کے صدقات سے منافقین کی طمع اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان انما الصدقات للفقراء میں کہ یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصناف ثمانیہ کا ذکر کرنا زکوٰۃ کے مصارف بیان کر کے صدقات کے مصارف بیان کر کے صدقات سے منافقین کی طمع اور لالچ کو ختم کرنا ہے۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدۃ علی الاداء الی الکل لہذا ذمہ داری سے سبکدوش ہونا
اصناف کو ادا کرنے پر موقوف نہ ہوگا۔ فلا یتوقف الخروج عن العہدۃ، لہذا ذمہ داری سے سبکدوش ہونا کل کے ادا کرنے پر موقوف نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، وقولہ تعالی انما الصدقات للفقراء، یہ عبارت لانے کی غرض سیاق کلام کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کرنے پر قرآن مجید سے مثال پیش کرنا ہے، اور یہ مثال مصارف زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ و عشر وصول کرنے والے، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نو مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے دینا، نمبر 5 مکاتب، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 مجاہد، نمبر 8 مسافر۔ زکوٰۃ ان 8 مصارف میں سے ہر ایک کو ادا کرنے سے ادا ہوں گی یا کسی ایک صنف کو ادا کرنے سے ادا ہو جائیں گی۔ اس میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک کسی ایک صنف کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ہو جاتی ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک جب تک ہر صنف میں کم سے کم 3 اشخاص کو زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس وقت تک ادا نہ ہوگی۔ شوافع کی دلیل، شوافع کا استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان 8 اصناف کو واو عاطفہ کے ساتھ بیان فرمایا، اور واو کے بارے میں قاعدہ ہے الواو للجمع المطلق، کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اور نحوی کے نزدیک جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ نیز للفقراء میں لام کا لام استحقاق کے لیے ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مصارف زکوٰۃ میں سے ہر صنف کے 3 افراد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ ہوں گی، کیونکہ جمع اور واو دونوں کا حقیقی معنی یہی ہے۔ غلبہ اسلام کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کا مصرف بننے سے خارج کر دیا، لہذا اب مصارف زکوٰۃ باقی 7 رہے، لہذا اب مصارف زکوٰۃ باقی 7 رہے۔ احناف کی دلیل، احناف کہتے ہیں کہ جمع اور واو کا حقیقی معنی وہی ہے کہ جو شوافع نے بیان کیا، مگر سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہے، اور سیاق کلام باری تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ جس کو انما الصدقات سے پہلے لایا گیا، اور یہ قرینہ لفظیہ متقدمہ ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْكُتُونَ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ حنین کی غنیمت کی تقسیم کے وقت بعض منافقین تقسیم صدقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانیاں اور طعنہ زنی کرتے تھے کہ آپ تقسیم صدقات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنے ہم خیال لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں، اور منافقین کا یہ خیال تھا کہ کچھ مال ہمیں بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات زکوٰۃ کو بیان کر کے ان کی طمع و حرص کو ختم کر دیا کہ مصارف صدقات کے مصارف فلاں حضرات ہے، تم نہیں، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصارف زکوٰۃ میں سے ہر ایک صنف کو دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی شرط نہیں، بلکہ کسی ایک کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی، کیونکہ قرینہ لفظیہ متقدمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے لیے تمام مصارف کو زکوٰۃ دینا لازم نہیں۔ عزیز طلبہ، فقیر اور مسکین میں فرق بھی سمجھتے چلے۔ فقیر اور مسکین کے مابین 2 طرح سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کے نصف سے بھی کم مال ہو، جبکہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کے نصف سے کچھ زائد ہو، گویا کہ فقیر کی حالت مسکین سے کم تر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ادنا شے ہو، جبکہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، گویا کہ مسکین کی حالت فقیر سے کم تر ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.